اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لیکتمون الحق وهم یعلمون الحق من ربک فلا تکونن من الممترین وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورہ بقرہ کی کچھ آیات میں نے تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ساری دانش، ساری حکمت اور دانائی کی جڑ اپنی حیثیت کا تعین ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جس سے آدمی بے خبر رہ جائے تو اس کے پلے علم اور عقل نام کی کوئی شے نہیں کہ وہ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرے صحیح اور درست کہ وہ کیا ہے، اس دنیا میں اپنے آپ کو کیا سمجھ کر وہ اپنی حیثیت کا تعین جس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو پہچاننا، یہ نمبر اول بات ہے۔ اپنے پہچاننے میں غلطیوں سے ساری دنیا میں تباہی مچی ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنے آپ کے بارے میں غلط اندازہ کیا کہ ہم خود مختار ہیں، ہم پر کوئی حاکم نہیں ہے، جو جی چاہے کریں، متکبر ہو گئے، مغرور ہو گئے۔ کچھ نے اپنے آپ کو پستی میں گرا دیا کہ ہم سے زیادہ اس دنیا میں کوئی دلیل نہیں ہے، ہم ایک نہ بہت بری قسم کے جانور ہیں، بس یوں ہی دنیا میں آ گئے، کچھ نہیں ہماری زندگی کا مقصد، ہم غلام ہیں، دوسروں کی پوجا کریں گے، ان کے سامنے جھکتے رہیں۔ کچھ اوپر اٹھ گئے، خود ہی خدا بن گئے، کچھ گر گئے اور دوسروں کی غلامی کرنی شروع کر دی، اپنے آپ کو صحیح پہچان نہ سکے۔ انبیاء علیہ السلام اور کتابیں جو اللہ نے نازل کی ہیں نا، ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے انسان کو اس کی صحیح شناخت اور پہچان کرائی۔ اس میں غلطی ہو جائے تو آپ یقین جانیں سارا محل جو ہے تہذیب و تمدن کا وہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ پہلی اینٹ ہی غلط ہے، آسمان تک لے جائیں سب خرابی خرابی۔ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے کہ آپ کیا ہیں اور کیا سمجھ کر اپنے آپ کو اس دنیا میں رہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام حکیم صاحب بڑی تعریف ان کی کریں، یقین جانیں کہ وہ اس بھٹی میں ڈالا گیا جس میں ڈالے جانے کے بعد لوگ جل گئے، مگر وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کی مدد نصرت سے بچ کر آ گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، فریب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں سے آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ مجھے بھی اس آگ میں ڈال دیا گیا تھا، کافر ہو جاتا ہوں، مگر کہتے ہیں میں رات کے وقت تہجد نہیں چھوڑتا تھا، اس وقت بھی روتا تھا اللہ کے سامنے، ماں باپ کی تربیت کا اثر تھا، اور اس کے نتیجہ میں اللہ نے مجھے گمراہ نہیں ہونے دیا۔ تو اس مرد خدا نے قرآن و سنت کی روشنی میں 4 باتیں انسان کے بارے میں جو ان کو بہت نمایاں کیا کہ قرآن 4 پہچانیں آپ کی کراتا ہے۔ پہلی پہچان ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم فقیر ہو۔ اگر اپنے بارے میں سوچو نا، اپنی تاریخ دیکھو تو کچھ مدت پہلے تم تھے ہی نہیں، جب تھے نہیں تو ہمارے پاس ہم اتنے بڑے فقیر تھے کہ یہ جو زندہ فقیر ہیں ان کے پاس پھر بھی کچھ ہے، ان کا جسم ہے، ہاتھ پاؤں ہے، کوئی مکان ہوگا، مگر ہم تو نیست تھے، عدم۔ ہم سے بڑا کنگار اور مفلس کون ہوگا جن کے پاس ہستی نہیں، تھے ہی نہیں، نتھنگ تھے۔ اس وقت ہمارے پاس نہ علم، نہ عقل، نہ سننا، نہ دیکھنا، نہ جسم، نہ کچھ، جو چیز ہوتی نہیں، اس سے بڑی کوئی گالی ہے کہ وہ ہے ہی لاش ہے، ہم کہتے ہیں وہ کیا کچھ بھی نہیں، حالانکہ ہوتا ہے، مگر یہ بہت بڑی سمجھیں دھبے کی بات ہے کہ کچھ بھی نہیں۔ تو انسان ایسا فقیر ہے کہ سرے سے اس کے پاس وجود اور ہستی نہیں، تھا ہی نہیں، اور کیا اس کے پاس ہونا۔ پہلی بات تو فقر اپنا معلوم ہوتا ہے کہ ہم ذاتی طور پر تو بالکل اگر اپنی اصلیت کو دیکھیں ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں، ہمارا ہوتا پہلے سے نہ ہوتا کچھ نہیں ہمارے پاس۔ یہ جو ہے نا اپنی فقیری اور محتاجی کا احساس، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو فقر کا درویشوں نے ذکر کیا، وہ فقر یہ مال یا پیسے نہ ہونے کا نام نہیں ہے، وہ اسی فقر کو پہچاننے کا نام ہے جو فقر ذاتی ہے، جو کسی سے الگ نہیں ہوتا۔ نبی کسی مرتبے تک چلا جائے، فرشتوں کو اللہ جو چاہے طاقتیں دے دیں، دنیا کے اقتدار سے، مگر یہ فقر اس سے الگ نہیں ہوتا، وہ ہر وقت محتاج، اس کا کچھ نہیں۔ اب کہاں سے ملتا ہے وہ دوسری بات سمجھ میں آتی پھر کہ جب کچھ نہیں تھے ہم اور اب بہت کچھ ہے، تو اس سے پتہ چلا امانت کا
کہ اللہ نے یہ سب چیزیں ہمیں خود عطا کی، ہمارا ہم کچھ نہیں ہے، یہ سب اس کی دین عطا۔ یہ خود پتہ چل رہا ہے کہ جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، بہت کچھ رکھتے ہیں ہم، تو کہاں سے آیا؟ کسی نے دیا۔ یہ امانت، امین، پہلا فقیر، دوسرا امین۔ اب یہ بات جب کھل گئی کہ ہماری کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب کسی کا عطیہ، تو اب ظاہر بات ہے جس کا عطیہ ہے اس سے پوچھنا تو پڑے گا کہ آپ کی یہ امانت ہے، آپ نے دیا اور آپ واپس ہی لے لیتے ہیں کچھ مدت بعد ہے، تو کیوں مجھے دیا ہے؟ کیا کروں جس سے آپ خوش ہوں گے اور کیا کروں جس سے ناراض ہو جائیں گے اور بعد میں میرا کیا بنے گا؟ اس سے پھر دو چیزیں ظاہر ہوتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ چیزیں، امانتیں، مخلوق کے مقابلہ میں استعمال کرے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے حکومت کرے، اشیاء کو مسخر کرے، مرضی کے مطابق ان کو تیار کرے، ان کے سے اچھے کام لے اور خلق خدا پر حکومت کرے قرآن و سنت کے مطابق، عدل اور انصاف کی، وہی جو کہ انصاف کرے، نرمی، پیار، خلق کو دکھ نہ دے، تو یہ خلافت ہوگی۔ پھر تیسرا ہوگا خلیفہ، کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جو اختیارات ہیں نا، پاورز ڈیلیگیٹڈ، ان کو مخلوق پر استعمال کر رہا اس کی مرضی کے مطابق۔ اور اگر اللہ کے سامنے جھکے گا، اپنے فقیر اور محتاج ہونے کا اعلان کرے گا کہ میں اس وہم اور غرور میں مبتلا نہیں ہوتا کہ میرے پاس میری کچھ اپنی ہے اس لیے میں متکبر ہو جاؤں اور ظالم ہو جاؤں، میں ہر وقت جانتا ہوں کہ تیرا ایک عاجز بندہ، اس اپنے عجز و نیاز کا اظہار، اپنی بندگی اور پرستش کا اظہار کہ میں غلام ہونے کا اقراری، یہ کرے گا تو عبد ہوگا۔ پھر اسی کو مقام ولایت کہہ دیتے، اللہ کا ولی دوست بن جاتا۔ چار ہیں چیزیں جو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے اوپر نوٹ کر لو کہ میں اصل میں فقیر ہوں، جو چیزیں ہیں یہ عطائی ہیں، امانت ہیں، اور اگر اللہ کی دی ہوئی طاقتیں مخلوق کے بارے میں صحیح استعمال کروں، خلافت ہے، اور اگر انہی چیزوں کو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کے اظہار کے لیے مختلف طریقے رسمیں اختیار کروں، نمازیں پڑھوں، سجدے کروں، طواف کروں، قربانیاں دوں، تو یہ ساری جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی عبدیت ہے، غلامی کا اظہار ہے۔ یہ چار عناصر جمع ہو جاتے ہیں تو پھر عبداللہ بن جاتا ہے، اللہ کا صحیح بندہ جو جو اس کو بھول جاتے ہیں، چیزیں اللہ کی اپنی بنا بیٹھتے ہیں اور مرضی سے ان کو استعمال کرتے ہیں، وہ نہ خلق خدا پر رحم کر سکتے ہیں، ان کی حکومتیں فرعون اور نمرود کی اور موجودہ حکمرانوں جیسی ہوتی ہیں، ان سے نا سانپوں اور بچھوؤں سے لوگوں کو ڈانکی لگتے ہیں، خلق خدا نالا ہوتی ہے، چیخیں عرش تک جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مہلت ظالموں کو دیتا ہے، مگر وہ خلقت کے لیے خیر نہیں ہوتے، ان کا وجود بدترین شر ہوتا ہے۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں اس کی مرضی کے مطابق استعمال کریں تو پھر وہ حضرت داؤد اور سلیمان، یوسف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذوالقرنین بن جاتے ہیں، ابوبکر عمر بن جاتے ہیں۔ اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں اور خلق مثال دیتی ہے کہ یار حکومت کرے تو ایسے ہی کرے۔ اور وہ حکومت جس کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ٹھیک ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی حکمران تھے، کیا حکمرانی تھی؟ ان کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب۔ یہ کہتے ہیں عجیب راز جو ہے پتہ چلا، ان کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب، سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں۔ وہ بادشاہی نہیں ہوتی، وہ تو تخت پر بیٹھ کر کی کہ لوگوں کے گھر اچھے، ان کے بچے اچھے کھانے کھا رہے ہیں، اور خلیفے کو بھی فکر ہے کہ یہ سارے میرے بچے ہیں، کوئی بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ مگر اپنے بچوں کا حال یہ ہے کہ بیٹے کے ہاتھ میں وہ خربوزے کی پھانک دیکھ لیتے کہ تھوڑی سی خربوزے کی ٹکڑا جو ہے نا اس بچے کے ہاتھ میں، اسی وقت بیوی سے پوچھا کہ خربوزہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا آپ کو جو روزینہ ملتا ہے اس میں سے میں نے ٹکا ٹکا بچایا اور یہ تھوڑے سے پیسے اکٹھے ہو گئے، اس سے خربوزہ خرید لیا۔ اب اسی وقت خلیفے نے لکھ لیا خزانے کے منشی کو کہ میرے روزینے میں سے اتنی کمی کر لی ہے، اس کے بغیر بھی میرا گزارا چل رہا ہے، یہ تو زائد پیسے آتے رہے۔ اب کیا حکومت ہے وہ؟ یہ کون کر سکتا جو اپنے آپ کو سمجھا کہ میرا کچھ نہیں، یہ تو سب اللہ کا۔ اس نے اس کے بارے میں ایک دن پرسش کر، میں خلیفہ ہوں، نائب ہوں، اپنے اختیارات اس کی مرضی کے مطابق اور اس کے احکام کو سامنے رکھ کر کروں گا، اور لوگ اگر ان قانونوں کی تھوڑی پابندی کریں گے نا تو ان کو میں شاید تھوڑی رعایت دے دوں، مگر میں اور میرا کنبہ سب سے بڑھ کر۔ اسی لیے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب کوئی بات کرنا چاہتے تھے نا کہ لوگوں کو اس بات کا کہنا یا اس سے روکنا، تو پہلے سارے گھر والوں کو بلا لیتے تھے کہ یہ کام چھوڑ دو، کوئی تم میں نے ایسا کرتا ہو، ورنہ اگر میں ممبر پر یہ کروں گا کہ لوگوں یہ کام نہ کرو، کیا اثر ہوگا ان پر جب میرے اپنے ہی نہیں عمل کر رہے ہوں گے؟ نیکی ہے تو پہلے تم سارے کرو، برائی ہے سارے چھوڑو۔
اس لیے خلیفۃ المسلمین دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بن جاتا تھا، اور اس کا ایک حد کو نافذ کرنا کہ ایک شرعی سزا دے دی، چور کا ہاتھ کر دیا، زانی کو کوڑے مارے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک حد زمین میں قائم ہو جائے، ایک سزا شرعی دے دی جائے تو 40 دن کی رحمت کی بارش سے بہتر ہے۔ بارش سے کیا ہوگا کہ صرف نباتات اگیں گی، جانور موٹے تازے ہو جائیں گے، مگر اس حد نافذ ہونے سے تو خلق خدا آرام سے سوئے گی۔ دروازے کھلے رکھو، تالے لگانے کی ضرورت نہیں، کوئی گارڈ بنانے کی ضرورت نہیں۔ کیا ہے ہر محلے میں لوگوں نے اب دیکھے نا وہ بنا لی ہیں جنگلے اور وہاں گارڈ بیٹھے ہوئے، یہ حکومت ہے؟ تو حکومت کا وجود ہے، اس کا نظر آتا نشان کہ ہر محلے میں لوگوں نے بیچاروں نے بنائے ہوئے ہیں، وہاں اپنا انتظام کیا ہوا۔ مگر اس دور میں کیا تھا کہ لوگوں کو کہا جاتا ہے یار تم یہ سارے دروازے کھلے رکھو، نقصان ہو جائے گا میں دوں گا، خلیفہ بھرے گا اس کو۔ اس لیے جب آدمی اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے کہ میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب ہے تیرا، تیرا تجھ کو دیتے کیا جاتا میرا، وہ کیوں ظالم ہوگا؟ وہ فرض کی حیثیت سے بھی نیک ہوگا، معاشرے کے لیے بھی خیر ہوگا، ساری دنیا کے لیے رحمت کا باعث ہوگا۔ یہ 4 باتیں اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں کہ میں اصل میں نیست ہوں، جو کچھ ہے یہ سارا عطیہ اور کسی دن واپس ہو جائے گا، اور یہ یوں ہی نہیں ملے گا، میں اپنے سے چھوٹے اور جو میرے تحت ہیں ان کے لیے میں اللہ کا خلیفہ، اللہ کے مقابلے میں میں عبد ہوں، اس کا ایک بالکل ذلیل اور رسوا بندہ ہوں۔ بندگی آمد زندگی آمد برائے بندگی، بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی۔ وہ اتنا جھکتا ہے، ماتھے پر اس کے داغ لگ جاتے ہیں، جسم کمزور ہو جاتا ہے، ہر وقت اللہ کے سامنے اس کی چال ڈال سے لوگ دیکھتے ہیں، کوئی متکبرانہ بات، جھکا ہوا لوگ اللہ کے سامنے عاجزی اور نیاز۔ اب اس کے لیے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ہے اندھیر نگری، ظلمات ہے، وہی الہی نہ اور انبیاء علیہ السلام کو نکال دیا جائے۔ یقین جانے اب بھی کسی جگہ کوئی نیکی کی بات ہو رہی نا، یہ اثر ہے کسی نہ کسی پیغمبر کا جو ان کے بڑوں کو بتا گیا تھا، کچھ نہ کچھ بچا آ رہا، ورنہ یہ دنیا بالکل ظلمات بعض وفاق بعض۔ اللہ نے سورہ نور میں کہا میرا نور نہ نازل ہوتا تو یہ تو اندھیرے پر اندھیرے چڑھے ہوئے، ہاتھ نکالو تو اتنے اندھیرے ہیں، بادل چھائے ہوئے ہیں، گیا سمندر ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی دیجیے۔ یہ قرآن نے کہا کہ اس کے بغیر کوئی شرافت اور نیکی کا نام و نشان نہ ہوتا، مگر اللہ نے اپنا دین اتارا۔ انبیاء علیہ السلام یہد اللہ نور من یشاء، وہ نور بھی اللہ نے کہا نور لا نور، ایک اندر تمہارے رکھ دیا بصیرت عقل ضمیر، دوسری طرف وحی کے ذریعے مدد کر دی۔ وہ ایسے ہی ایک دیا سلائی آئی، جب چھو گئی تو چراغ جل اٹھا، جو مثال دی ہے سورہ نور میں کہ 2 نور اکٹھے ہو گئے، ایک اندر تھا ایک باہر سے آیا، دونوں مل کر اپنا جیسے اندھیرے پر اندھیرا تھا اب روشنی پر روشنی ہے۔ اب کوئی نہیں ٹھوکر کھا سکتا، جو کھائے گا وہ اپنی جان کو روئے گا، میرا نہیں کوئی قصور، میں نے کمی پوری کر دی۔ تو اس ظلمت کدہ عالم میں اور اس دشت بیکر، ایسا صحرا کہ یہاں کوئی نشان نہیں ملتا، کوئی راستہ نہیں، کوئی ایسے اب بھی ہیں روبر خالی عرب میں کہ گم ہو گیا بندہ نہیں پتہ چلے، کوئی راستہ نہیں، کوئی نشان نہیں۔ یہ دنیا ایسے ہی سمجھے، اور جو اللہ کے نبی ہیں علیہ السلام، جو کتابیں ہیں ان کو سمجھیں جیسے سمندر میں روشنی کے مینار بنتے ہیں، اور جنگلوں میں عرب لوگ بڑے بڑے منارے بنا دیتے تھے، کہتے تھے منارے بنا دیے اونچے اونچے، مسافر بول جائے ان کی طرف آ جائے، راستہ مل جائے۔ اور جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ راہب جو ہوتے تھے جنگلوں میں جا کر بیٹھ جاتے، وہ بھی حالات سے مجبور ہوگا، کتنے حالات خراب ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد برے نہیں تھے، بے بس ہو گئے۔ جب آروں سے چیرے جانے لگے، کھالیں جو تھیں وہ کنگیاں جو ان سے کھینچ لی گئی، بیچارے چھوڑ کر چلے گئے، وہاں اللہ کی بات میں لگ گئے، مگر پھر بھی جو بھولا بھٹکا آتا اس کی خدمت کرتے، مہمانی کرتے، دین سکھاتے۔ اور وہاں وہ رات کے وقت پہاڑوں کے اوپر ایک روشن کر کے شمع رکھ دیتے قندیل، کہ کسی کو راستہ نہ معلوم بیچارہ ہماری کٹیا کی طرف آ جائے، وہ قندیل رہبانی، تو راہبوں کی قندیل۔ اس کا علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس دنیا میں مومن جو اللہ کے دین کو مانتا اور قرآن و سنت کا درس دیتا اور لوگ اس کو سنتے ہیں، یہ سمجھیں گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا، بیاباں کی شب تاریک میں قندیل رہبان۔ اندھیرا چھایا ہوا ہے، وہ بیچارہ اپنا چراغ جلا کر بیٹھا ہوا۔ اس طرح اس گپ اندھیرے زمانے میں جو دین کا کام بیچارے کرے، یہی
گما آباد ہستی میں شک و شکوک سے بھری دنیا، بڑے بڑے دانشور گمراہ، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ ہے کوئی نہیں۔ گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا، بیاباں کی شب تاریخ میں قندیل رحمانی۔ تو اس قندیل کا اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام ظاہری بھی کیا، جیسے منارہ بنتا نا روشنی کے مینار، اس طرح اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے ایک جو درمیانی خطہ تھا ناف زمین کی، اب بھی جغرافیہ دیکھ لیں عرب درمیان میں آتا، سینٹر میں اللہ تعالیٰ نے ایک منار کھڑا کر دیا جس کو ہم کہتے ہیں بیت اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک روشنی کا منار بنا دو، اور سورہ میں دیکھ لیں جو وہ منار ہوتے تھے ان کو بھی عرب اپنی شاعری میں خدا ہی کہتے تھے، جو خدا دی کہ اس منارے سے لوگوں کو راستہ ملتا۔ اب اس کو بھی اللہ کہتا کہ جو مکے میں بنایا گیا ہدی للعالمین، وہ ایک علاقے کے لوگوں کے لیے، مشرق مغرب کے لوگوں کے لیے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے میں نے ایک ہدایت کا منار کھڑا کر دیا۔ اور اسی لیے حکم ہے کہ جو وہاں جا سکتے ہیں جائیں، جو نہیں جا سکتے اپنی شومی قسم سے یہاں رہ گئے، حالات نے اجازت نہیں دی، تو پھر وہ یہی کہتے ہیں تیرا آستان جو نہ مل سکا، تیری راہ گزر پہ جبیں سے، ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں سے، ہاں اگر وہاں نہیں جا سکتے ہم یہیں سجدہ کر دیتے تیری سے۔ تو منار جو ہے، اس لیے جو بیوقوف نہیں نہ سمجھتے کہ بیت اللہ کیا ہے، وہ یہی جھگڑے کرتے رہتے ہیں کہ ایک پتھروں کی عمارت ہے، تم اس کو سجدے کرتے ہو، وہاں جاتے ہو، اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہو، وہاں پتھر کو چومتے ہو، ہاں اور یہاں بھی قربانیاں ادھر کو روک کر کے ذبح کرتے ہو، کیا ہے اس پتھروں کی عمارت؟ یہ سمجھتے نہیں کہ وہ پتھروں کی عمارت نہ بھی رہے، جیسے کہ عبداللہ ابن زبیر نے جب تعمیر کیا نئے سر سے کعبہ، کچھ نہیں تھا، بہت مدت بعد صرف کپڑوں کا پردہ کر دیا تو گیا تھا، پتھروں کو کون پوچھتا؟ وہ ایک نشان ہے ہدایت کا، اور اس کی طرف رخ جو کیا جاتا ہے کس بنا پر، اس لیے وہ پوری دنیا کا قبلہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب دوڑ ہوتی ہے میدان میں، کوئی ریس کورس گراؤنڈ ہوتا ہے، وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں لائن میں، اب اس کو عربی زبان میں استباق کہتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش ہوگی، تو ایک گول ہوتا ہے نشان کہ وہ نشان ہے اس کی طرف دوڑنا ہے، کون پہلے جاتا ہوا۔ تو جو نیکی کی دوڑ ہے، یہ میں نے آج پڑھی نا، اللہ فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، یہ جو کلمہ پڑھ لیتے ہیں لوگ وہ ایک دوڑ میں شریک ہو جاتے ہیں، نیکیوں کی دوڑ، اور اس کے لیے ایک نشان مقرر کیا گیا بیت اللہ، اس لیے کیا گیا کہ اس کے ایک ایک پتھر پر وہ تاریخ درج ہے، جو آدمی جانتا ہو کہ یہ کیوں بنا، کس نے بنایا، کس غرض کے لیے بنا، اور کتنے مقدس اور نیک لوگ یہاں آئے، آسمان کے ستارے اور ریت کے ذرے جیسے نہیں نہ گن سکتے ہم، اسی طرح نہیں گن سکتے کہ وہاں کتنے قدوسی اور پاک صفات لوگ اب تک آ چکے ہیں، کتنوں نے ہاتھ لگایا حجر اسود کو، کتنوں نے طواف کیا، کتنوں نے سجدے کیے، اور میدان عرفات جو پاس ہی کھڑا ہے، وہاں کا میدان بے شمار سجدوں کا اور ان گنت آنسوؤں کا امین ہے، کتنے لوگ وہاں روئے، کتنوں نے سجدے کیے۔ تو اللہ کہتا ہے جب میں کہتا ہوں ادھر کو منہ کرو تو منہ کراتا ہوں کہ وہ بالکل مینار پاکستان کی طرح تاریخ یاد کراتا کہ ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے بابل میں، کیا مصیبت آئی کہ وہ وہاں سے نکل گئے، انہوں نے حق کا اعلان کیا۔ اگر وہ زمانے کا ساتھ دیتے جدھر کو دنیا جا رہی تھی چلتے تو دنیا کے امیر ترین آدمی ہوتے، ان کے والد جو تھے وہ بت نہیں بیچتے تھے، وہ تو نمرود کے بعد ساری ریاست کے مختار تھے اور سب سے بڑے وہ پیشوا تھے ساری قوم کی۔ ابراہیم علیہ السلام گدی سنبھال لیتے، ان سے زیادہ امیر ہی کوئی نہ ہوتا، مگر وہ نہیں، جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ جدھر کو دنیا جا رہی ادھر کو جانا، یہ تو خس و خاشاک کا کام ہے، جدھر کو پانی جا رہا ہے تن کے ادھر کو بہ جاتے ہیں۔ مرد کا کام تو جدھر آپ نے جانا، بے شک بہاؤ کتنا تیز ہے آپ کو وہ بکھیر رہا ہے، مگر آپ نے چونکہ ادھر کو جانا، آپ نے پوری طاقت خرچ کرنی ہے کہ میں نے پانی کے ساتھ نہیں بنا، میں نے تو ادھر جانا، میرے ادھر مقام ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں خلیل آسا در ملک یقیناً، ابراہیم علیہ السلام کی طرح یقین کا دروازہ کھٹکھٹا، جیسے اس نے اعلان کر دیا انی لا احب الافلین، کہ فانی چیزوں سے میں محبت نہیں کرتا، میں تو اس کو مانوں گا جس نے دنیا میں خلیل آسا در ملک یقیناً۔ تو بالکل کہتے ہیں انہوں نے جیسے آگ میں پڑنا منظور کر لیا، نئی دنیا پیدا کی، ایک نیا جہان بنایا، لوگوں کے ساتھ نہیں چلے، دنیا کا رخ موڑ دیا، عراق میں آگ میں ڈال دیے گئے، باپ نے نکال دیا، مصر میں گئے، وہاں عزت کو خطرہ لائق ہوا، شام گئے، حجاز آئے، یہاں بچے اور بیوی کو بٹھا دیا۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی داستان پوری جب کعبے کو منہ کر جب سامنے نہیں آتی کہ کیوں ملک ملک پھرا، حق کی خاطر اس نے ہر قربانی دی، دین کا راستہ نہیں چھوڑا۔
آگ میں پڑنا منظور کیا مصیبتیں سے ہی، اس لیے اگر مکے کو منہ کرنا ہے نا تو یہ ہے فاستبقوا الخیرات، جو اس کے ایک ایک پتھر پر نا تاریخ لکھی کہ باپ نے کیا کیا، بیٹا جو دعائیں سے لیا اور باپ 99 سال کا ہو گیا، بوڑھا، کمر دوری ہو گئی، اور بچہ جو بھاگنے کی عمر کو پہنچ گیا۔ اللہ فرماتا دوڑنے لگا اسماعیل کے ساتھ باپ کر کام کرنے لگا، اس وقت اشارہ ہو گیا۔ تو اسی بیت اللہ کے پاس پھر وہ بوڑھا بیٹے کو لے کر چھری اس کے حلق پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ دنیا نے وہ منظر دیکھا جو نہ پہلے کبھی کسی نے دیکھا، نہ حلال کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اور بیٹا بھی وہ نکلا جس کی کہا باپ کو دیکھتے اس نے تسلیم کا مظاہرہ کیا کہ جو حکم ملا، اذ قال له رب اسلم قال اسلمت لرب، جو حکم ملتا گیا کہ ابراہیم میرا بندہ، اس نے کہا سر تسلیم خام ہے۔ اور بیٹا جو تھا اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اس نے رضا کا مظاہرہ کیا کہ اگر جان چاہتا اللہ میں راضی، ابا جی کر دیں جو حکم ملا ہے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ میں صابروں میں سے ہوں گا۔ اور قرآن مجید نے حالانکہ سچا ہونا بات ہے کہا، یہ تو عام مومن کی صفت، مگر سورہ مریم میں اللہ نے کہا ہے انہ کان صادق الوعد، اسماعیل علیہ السلام وعدے کا سچا نکلا۔ وہ سچا نکلا یہی کہ چھری حلق پر رکھنے کے لیے باپ تیار ہو گیا، اس نے کہا ابا جی کر دیں کوئی بات نہیں، اللہ کا حکم مانوں۔ تو کہا ہم پتھروں کی طرف تمہارا منہ کراتے ہیں، حرم جز قبلہ قلب و نظر نیز، بے وقوف ہو، حرم جو بنایا گیا ہے پتھروں کی وہ عمارت وہ منار ہے، وہ قلب و نظر کا قبلہ ہے، صرف جسم کا قبلہ نہیں کہ آنکھیں ادھر کو کر لیں آپ تو منہ کر لیں، وہ اپنے اندر جو دل ہے اور سوچنے والا دماغ اس کا قبلہ، کہ اس کا رخ سیدھا کرو اللہ کی طرف، کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا اور اسی کو بارے میں سوچنا۔ حرم جز قبلہ ہے قلب و نظر نیز، طواف ہے وہ طواف ہے بام و درد، اس کے گرد جب ہم گھومتے ہیں تو دیواروں اور پتھروں کے گرد نہیں گھومتے، یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں اللہ ہے اور ہم اللہ کے گرد نثار ہو رہے ہیں، جیسے پروانہ شمع پر جان دیتا اور بلبل پھول پر گھومتا، یہ ہمارا محبوب ہے اللہ جس کی طرف یہ منسوب ہے اگر ہم اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ میان مارو ماؤ کعبہ رمز مقصد، اللہ کہتے ہیں ہمارے اور کعبے میں درمیان ایک اور یہ عجیب راز ہے، ہم جانتے ہیں یہ جب کہہ دیا میرا گھر تو ہم فدا ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جبریل امیرہ ہم خبر ہے، جبریل امین بھی بیچارہ نہیں جانتا کہ یہ انسان کیوں اس نے دیوانے ہوئے، اللہ کی محبت میں غرق ہو گئے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، سب کچھ اس کا مانگتا تو ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بیت اللہ کی طرف رخ، ابراہیم علیہ السلام دیکھیں، ان کے بیٹے کو دیکھیں، زوجہ مطہرہ کو دیکھیں۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ نام بھی اللہ تعالیٰ جو رکھتا ہے ان میں بھی تاثیریں ہوتی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام ہاجر، ہم عام طور پر اردو میں حاجرہ لکھتے ہیں نا، یہ ٹھیک ہے، مگر اصل نام ہاجر ہی ہے عربی میں، ہے الف جیم رے، اور جیم پر بھی زبر رے پر بھی حاجر۔ اور یہ عبرانی اس زبان میں جس کا اصل لفظ ہے اس کا معنی شائستہ اور آراستہ، شائستہ، ستھری، مہذب، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ یعنی جنگل میں اسماعیل علیہ السلام کو اور والدہ کو چھوڑ گئے، زمانہ کیا تھا، بدماشی عام تھی، مگر حضرت حاجرہ کے دامن پر کوئی داغ نہیں، کوئی برا الزام آج تک نہیں لگا سکا کہ وہ خامن سے اتنی دور تھی، کوئی بڑی بات کی اس نے، نام ہی ایسا کہ وہ شائستہ اور مہذب عورت ہو۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہی اللہ نے ایسی بنائی، اور بعد میں بھی جو نیک لوگ انگنت نبی عام صلاحات وہاں گئے ہیں، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اسی مکہ میں کعبے کے پاس ہی اپنے آخری نبی خاتم النبیین محمد رسول اللہ کو مبعوث کیا۔ ان کے پہلے ساتھی بھی وہاں تیار ہوئے، اسلام کی تاریخ پہلے ہی وہاں لکھی گئی کہ اسلام کے لیے دو، اس لیے کہتا اللہ پاک ہے جو میں کہتا ہوں یہ دوڑ لگانے والوں کے لیے گول ہے، وہ سامنے ہے، دوڑنا ہے، وہ ساری نیکیاں جو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کے صحابہ تک لوگوں نے وہاں سر انجام دیے نا، ان کی طرف بھاگنا ہے کہ کون ان میں آگے نکلتا ہے۔ اور وہاں کہتا کہ یہ جو یہودی عیسائی بکواس کرتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ یہ قبلہ جو بدلا گیا بالکل ٹھیک ہے، یہی کتابوں میں لکھا تھا کہ آخری نبی آئے گا تو ابراہیمی قبلہ ہی وہ پھر مقرر کرے گا، مگر یہ ظالم جھوٹے مانتے نہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ سے حضور بحث کرتے ہیں کہ آپ نے کیوں یہ قبلہ چھوڑ دیا، حالانکہ یہ سب جانتے ہیں کہ اصل حقیقت یہی ہے، بڑی شرارتی گروہ میں پھنسے ہوئے، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اس طرح پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے حقائق کو چھپا رہے ہیں۔ کئی مرتبہ انسان پریشان ہوتا ہے شاید یار ان کو سمجھ نہیں آتی، پھر اللہ تسلی دیتا نہیں، بد نیت خبیث لوگ ہیں،
کوئی سمجھنے میں فرق نہیں ہے، نیتیں خراب ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ کعبہ جو مقرر ہوا قبلہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، ہونا ہی چاہیے تھا۔ قبلہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، جب اس امت کا دین تو قبلہ ابراہیمی کیوں نہ ہوتا؟ تو شک میں کوئی نہ پڑے، کوئی آدمی شک میں نہ پڑے یہودیوں اور عیسائیوں کی بکواس سے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا۔ باقی رہی بات کہ یہ کوئی مشرق کی طرف کرتا ہے، کوئی مغرب کی طرف منہ کرتا ہے، کیا جھگڑے ان سے کرو گے؟ کس کس کو راضی کرتے پھرو گے؟ مشرق والوں کا قبلہ اختیار کرو، مغرب والے نہ، انہوں نے دین تباہ کر رکھا، ان کو دفع کرو۔ یہ نہیں کہ ٹھیک کر رہے ہیں، فرمایا نہیں، انہوں نے اپنے اپنے رخ مقرر کیے، دفع ہو جائیں جو کرتے رہیں۔ تم لوگ فاستبقوا الخیرات، تمہیں ہم نے ایک نشان دے دیا، گول دوڑنے کی کوشش کرو، نیکی میں لگ جاؤ، بیسوں میں نہ الجھے رہنا، اینما تکونوا یات بکم اللہ جمیعا۔ اب دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں کہ یہ لوگ بیسیں کرتے رہیں، آپ سچے دین پر رہیں، اللہ سب کو اکٹھا کر لے گا، قیامت کے دن فیصلے ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف خود نیکی کرنے والے جو مومن ہیں ان کے لیے بھی ہو سکتا کہ تم اگر مکہ آ کر نیکی کرو یا دور رہتے ہوئے ادھر رخ کر کے نیکی کرو، کہیں بھی ہوگو، اگر دل تمہارے جڑے ہوئے ہیں اس مرکز کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ تم سب کو جنت میں اکٹھا کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بات انہونی اور مشکل نہیں۔ اس لیے جو حرم اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا بہت بڑا انعام ہے۔ یہ دنیا میں جتنا فساد ہے کیا ہے کہ انسانیت نے اپنے آپ کو بانٹ لیا، کوئی وطنوں کی سرحدیں بنا لیں کہ یہ فلاں ملک کا رہنا، اپنے ملک کے رہنے والے بدماش کے بھی ساتھی دوسرے علاقے میں کوئی بیچارہ پیدا ہو گیا جس میں اس کا کوئی دخل نہیں کہ وہ دریائے سندھ سے پار ہو گیا، کوئی جرم کیا اس نے، تم ادھر پیدا ہو گئے، تمہاری کوئی بہادری نہیں۔ ایک بالکل جاہلانہ تقسیم وطنوں کی، نسلوں کی، رنگوں کی، زبانوں کی، اس سارے کو تباہ جو کرتا ہے نا وہ بیت اللہ کرتا ہے۔ بیت اللہ شریف میں جب اولاد آدم اکٹھی ہوتی ہے ساری دنیا سے، زبانیں الگ ہیں، اب وطن کہاں گئے؟ علامہ اقبال اسی طرح یہ کہتے ہیں مومن آرا فطرت افروز است حج، حج جو ہے نا وہ اصل فطرت جو ہے نا اس پر جو طے جم گئی تھی گرد و غبار، سب کو دو تو ننگا کر دیتا کہ تم اولاد آدم ہو، اللہ کے بندے سب بھائی ہو۔ یہ تقسیم میں جعلی مومن آرا فطرت افروز است حج، ہجرت موضوع وطن سوز است ہے، وطنوں کو آگ لگا دیتا ہے کہ نہ کوئی ٹرکی ہے نہ کوئی انڈونیشین ہے، سب مسلم ہو، ایک امت ہو اللہ کے رسول۔ ہجرت موضوع وطن سوز است، ہجرت سکھاتا ہے کہ چھوڑ دو اللہ کی خاطر ساری زبانیں علاقے، اور طاعت سرمایہ جمعیت، ایسی ایک نیکی مقرر ہوئی ہے حج کی جس سے ساری امت جو ہے نا اس کا اتحاد قائم رہتا ہے۔ سار بات تو سارے اس کانفرنس میں جاتے ہیں نا، کہاں رہ گیا وہ جھگڑے؟ سارے ملکوں کے علاقوں کے لوگ ساری لڑائیاں فساد چھوڑ کر ایک مرکز جمع ہو گئے، طاعت سرمایہ جمعیت ربط اور آ کے کتاب ملت، ملت کی جو کتاب کے ورق جو الگ الگ تھے بیت اللہ میں وہ ایک پھر ڈور میں سی دیے جاتے ہیں، ایک کتاب بن گئی، ساری دنیا کو پتہ چلتا کہ ہم مسلمانوں کا پتہ چلا کہ کہیں بھی رہتے ہوں بھائی ایک۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخری جو صورت اتاری اس میں اپنے رسول کے ذریعے اعلان کرا دیا کہ اب کوئی مشرق حرم میں نہ آئے، کافر کوئی یہاں داخل نہیں ہو سکتا، یہاں مسلم ہی جائے گا۔ اس لیے آپ یقین جان لیں جتنے فتوے ہیں نا پاؤں تلے روندے جاتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ فرقہ مسلمان نہیں، وہ فرقہ جو حرم میں چلا گیا اور اس کو مسلمانوں نے اجازت دی، مولویوں کے منہ پر تھپڑ لگا کہ کہاں ہیں تمہارے فتوے؟ کافر ہوتے حرم میں کیوں ہوتے؟ کیوں اجازت ملی ان کو؟ اس لیے یہ ساری باتیں بکواس ہیں، امت کو ٹکڑے کرنے والی ہے۔ حرم شریف جو ہے سمجھیں حرم کا راز توحید امم ہے، وہ ساری امتوں کو بجائے بہت امتیں بننے کے ایک امت بنا دیتا ہے۔ اور یہ فرنگی تہذیب کہتے ہیں اتنی ترقی، اتنا یہ اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہیں، کیا ہے یہ لوگ جو ہیں چونکہ ان کے پاس حرم نہیں ہے، فرنگی تہذیب ہے کہ تہذیب فرنگی بے حرم ہے، ان کے پاس یہ وحدت کا راز نہیں، دوسروں سے تو یہ کیا سلوک کریں گے؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، خود ایک ملک میں رہنے والے عیسائی، ایک کالے رنگ کا دوسرا گورے رنگ کا، اسکولوں میں داخل نہیں ہونے دیتے کہ گورے بچوں کے ساتھ یہ پڑھے، گرجے میں نہیں بیٹھے جیسے کہ ان کے لیے الگ گرجے بناؤ، نہیں، یہی وحدت سے ہے اندیشہ غرب۔ یہ جتنا جی چاہے پڑھتے ہیں، جب دین کی روشنی نہ اندھیروں میں ٹھوکریں کھائیں گے، یہ مغربی تہذیب جو ہے اس کے پاس یہ عقل ہی نہیں ہے کہ دنیا کو ایک جگہ اکٹھا کرے، امیر غریب۔ اب ٹھیک ہے بادشاہت کے اثر سے لوگوں نے ظلم شروع کر دیے، خالی کرار و حرم بادشاہ سلامت آ رہا ہے، ورنہ کون جانتا تھا کہ خلیفہ آ رہا ہے یا امیر المومنین؟ جو غریب پہلے بیٹھ گیا مستحال ہی نہیں تھی کوئی اس کو کہا کہ پیچھے چلے جاؤ، کوئی کہہ سکتا تھا؟
تیری وحدت سے اندیشہ غرب کی تہذیب فرنگی بے حرم ہے. حرم نہیں ہے تو حرم کی آپ قدر جانیں کہ جو گئے ہیں خوش قسمت ان سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہمیں یہاں ملاقات کے لیے کوئی حاکم وقت برال دن کی کچھ بھی حیثیت نہیں. خاکی کیڑے فخر کریں گے صدر نے ملاقات کا موقع دیا, وزیر اعظم نے دیا. اب اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں الحجاج والعمار بخت اللہ, یہ حج اور عمرہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ اللہ کے مہمان ہیں. یہ بھی نہیں کہ خام خواہ ملاقات کے لیے چلے گئے, داہم فاجابو, خود بلایا ہے خط بھیج کر اور اس کے بلاوے پر گئے. اس نے اپنی کتاب میں اعلان کیا, رسول کے ذریعے اعلان کیا, کیا ہو بلائے ہوئے گئے. اور اب کیا ہوگا وَإِذَا سَأَلُوا آتا, جب بلائے مہمان جو مانگیں گے ساری جائیداد میں وہ دے گا, خالی نہیں لوٹیں گے. اپنی نیتوں میں فطور ہوگا تو بدقسمت نکلیں گے, ورنہ وہاں بالکل ہر آدمی کے لیے کھلا ہے دروازہ. اگر ہمارا ہاتھ اگر بزلف دراز ہے تو دست ماہ نہ رسا. شاعر بھی بڑا عجیب ہوتا نا کہ محبوب کی زلف تو بہت لمبی ہے, قریب ہے, میرا ہی ہاتھ چھوٹا ہے, وہاں نہیں پہنچتا, قصور کس کا؟ اگر بزلف دراز ہے تو دست ماہ نہ رسا, گناہ ہے بخت پریشان و دست کوتا ہے ماں. یہ ہماری بدقسمتیاں کہ ہم اللہ کے خزانے لوٹ نہیں سکتے, ورنہ اللہ نے کیوں بخل کرنا؟ اس کو کوئی خطرہ کہ میری سلطنت میں کوئی کمی آ جائے؟ کیسے حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات ہم تک پہنچائی, حدیث قدسی, کہ اگر پہلے پچھلے جن اور انسان سارے وسیع میدان میں جمع ہو جائیں اور جو جی چاہتا کوئی زمین و آسمان کی حکومت اکیلا اکیلا مانگے, جو وہ چاہے نا تمنا کر رہے اور مانگ رہے اور میں سب کو دے دوں, تو میری بادشاہی میں سے ایک مچھر کے پر برابر کمی نہیں ہوتی. ایسا بات. تو اس کے دربار میں جو چلے جائے وہ خوش قسمت, اور جو نہیں جا سکتے ان کو یہاں ہی موقع دیتا کہ مسجدیں چھوڑو, سارا سال تم نے مسجدوں میں نمازیں پڑھی ہیں کھلے میدان میں. اب مسجد نبوی سے اعلیٰ کوئی جگہ ہے؟ حضور چھوڑ کر کیوں باہر جا کر مصلی میں نماز پڑھتے؟ کھلے میدان, اور وہاں کوئی دیوار نہیں تھی. اب تو عیدگاہ بھی بن گئی نا, دیواریں وغیرہ نہ, چٹیل میدان, کوئی درخت نہیں, کوئی وہاں دیوار تک نہیں. کس لیے؟ بالساہرہ. قرآن کہتا کہ ایک دن آئے گا کوئی سایہ نہیں ہوگا, کوئی جائے پناہ نہیں ہوگا, بگل بجے گا, تم قبروں سے نکل کر فائزہ ہم بالساہرہ, ایسے میدان میں آ جاؤ گے جہاں خوف اور خطرے کی وجہ سے نیند بھی نہیں آ سکتی, سب کے طوطے اڑے ہوں گے کہ اب کیا بنے گا. اللہ کا عرش آئے گا, اللہ کی فوجیں فرشتے کھڑے ہوں گے, جنت جہنم سامنے ہوگا. اس وقت مالک کائنات بیٹھا ہوگا تخت پر, حساب لے رہا. جس طرح اس دن تم نے کھلے میدان میں جا کر کھڑے ہونا نا, اس طرح کھڑے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس سمجھ سے یوم یقوم الناس لرب العالمین, کہ لوگ رب کے سامنے کھڑے ہوں. ابن ابی ذئب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں, خلیفہ آ گیا بنو امیہ کا, اور مسجد میں داخل عباس کا تھا, تو لوگوں نے کہا امیر المومنین کھڑے ہو جائیں. اس نے اس کہنے والے سے کہا نہیں, لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں. اب یہ بات خلیفہ نے بھی سن لی, کہاں پہ لرز گیا. اس نے کہا ابن ابی ذئب سچا ہے یار, کھڑے تو اس دن جب رب کے سامنے ہوں گے, پتہ تو اس وقت چلے گا. پھر بھی کچھ شرافت دین باقی تھا نا, ورنہ آج جیسے ظالم ہوتے ہیں بکواس ہی کرتے رہتے ہیں, قوم سے خطاب کریں میں یوں کر دوں گا, کوئی میرے جو آرڈیننس ان کو ختم نہیں کر سکتا, اسمبلی کو یہ کرنا. تو ڈونگر چاہنے کی کیا ضرورت ہے, کروڑوں اربوں کیوں ضائع کرنا انتخابات؟ آپ اسمبلیاں برخاست کریں, عدالتیں ختم کریں, پرانے زمانے کی ذل اللہ اور بادشاہ بن جائیں, جو فرعون و ظالم بننا بن, ننگے تو ہو جائیں. یہ ڈرامہ کیا ہوگا کہ یہ بنیں گے اور پہلے ہی پابندی کہ یہ نہیں کر سکیں گے اور یہ کرنا پڑے گا. اس بکواس کا کیا فائدہ؟ یہ بالکل فریب اور دھوکہ. مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑے بڑے عائد رہ کوئی نہیں, اصل میں حقیقی بادشاہ میں, ولا الکبریا میری عظمت ہے. اور اسی لیے 9 تاریخ جب آئے گی, اس دن سے ہمیں 13 تاریخ تک جو حج کے ایام ہے ہمیں بھی حکم ہوگا, ان کو بھی حکم ہے, وہ بھی لبیک بھی ساتھ کہیں گے, یہ بھی. مگر ہم تو لبیک نہیں, یہ نہیں کہیں گے کہ ہر نماز کے بعد ہر مرد عورت ایک بار ضرور یہ ترانہ گائے, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. کون بڑا ہے؟ اللہ ہی بڑا ہے. سب فانی ہے اس کے سامنے, یہ خاک کا ذرہ ہے, اسی کی حمد ہے, اسی کے ترانے گانے چاہیے. یہ 5 دن 9 کی فجر سے لے کر 13 کی اثر تک کیسا بڑا ذکر مقرر کر دیا.
نماز عید کے لیے جائیں گے، اس وقت بھی اللہ کے رسول جب راستہ طے کرتے تھے، جا رہے تھے، انگنت لوگ ساتھ ہوتے تھے، شوکت ہوتی تھی، یہی کہتے جاتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور نماز عید ہوتی تھی، اس میں بھی پہلے سے زیادہ تکبیریں، 3 3 7 5 زیادہ، کہ بار بار دہراؤ، کوئی بڑا نہیں ہے، ہم کسی کی شان و شوکت کو نہیں مان سکتے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے کہ وہی باقی بتان آدری۔ ٹھیک ہے، بتان آدری کچھ دیر کے لیے ہمیں بیوقوف بناتے ہیں، مگر حیثیت تو یہ ہوتی ہے کہ چور ہو جاتے ہیں پھر ضرب ابراہیمی سے، بادشاہی تو اللہ کی رہتی۔ تو یقین جانیں یہ بیت اللہ شریف جو مقرر کیا گیا وہ ان روایات کا امین ہے، وہ جو تاریخ ہے نا پوری ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی نیکوں کی لکھی ہوئی ہے اس پر، اس لیے اس طرف منہ کرتے ہوئے وہ سارا ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ ان لوگوں کا مرکز ہے جنہوں نے یہ کچھ کیا تھا، اس لیے ادھر منہ کرنا ہے ٹھیک طرح کرو۔ اور جو یہ ہمت نہیں رکھتا اس کو کیا ضرورت ہے وہ رخص ہوئے میں خانہ دارت پیرے ماں شراب خانے کی طرح منہ کریں اور پیتے پھریں حرام زادے۔ بیت اللہ کو کیوں بدنام کر دے؟ میں چھت پر چڑھا اس کے اندر گیا، ایک بار بھی گیا ہوتا تو خبیث جھک گیا ہوتا، اللہ کے سامنے عاجز ہو گیا ہوتا، میں نہ کرتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔